بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا کنز الدقائق کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے فصل شروع کی تھی ان چیزوں کے بارے میں جن کی وجہ سے حج فاسد ہوتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے حج فاسد نہیں ہوتا، اور کیا کیا چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ صدقہ لازم ہوگا، بکری لازم ہوگی، یا پھر بدنہ لازم ہوگا۔ کن چیزوں کو ترک کرنے کی وجہ سے یا کیا کرنے کی وجہ سے کیا کچھ لازم ہوگا، تو اس بارے میں یہ فصل ہے۔ تو کہتے ہیں اوطاف للرکن محدثا، کسی بندے نے اگر حالت حدث میں طواف رکن کیا، طواف رکن کہا جاتا ہے طواف جو طواف قدوم کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف رکن کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہوگا، اس کا عطف پیچھے جو پہلی پہلی لائن تھی نا تجب شاتن، اس کا عطف اس پر ہے، یعنی تجب شاتن ان طاف للرکن محدثا، اگر طواف رکن اس نے جو ہے وہ حالت حدث میں کیا تو اب اس کو بکری دینا لازم ہوگی۔ ایک ہوتا ہے حدث، حدث اصغر، ایک ہوتا ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر کا مطلب ہوتا ہے بغیر وضو کے، اور حدث اکبر کا مطلب ہوتا ہے غسل، جس پر غسل فرض ہو، اور حالت جنب میں، حالت غسل میں جو ہے وہ کرے تو اس کو کہا جاتا ہے حدث یہ اکبر ہے۔ تو اگر یہ حدث اصغر یعنی بغیر وضو کے اگر وہ طواف رکن کرتا ہے تو اب اس کو بکری دینا لازم ہوگی، تجب شاتن، ٹھیک ہے۔ اور اگر حالت جنب میں کرتا ہے، اس پر غسل فرض تھا، غسل فرض ہونے کی حالت میں وہ طواف رکن کرتا ہے، تو کیا ہوگا، بدنا دینا لازم ہوگا۔ بدنا تن لو جنوبن، اگر وہ جنب میں جو ہے وہ طواف رکن کرتا ہے تو اب بدنا دینا لازم ہوگا۔ وَيُعِيدُ، اور وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا، طواف رکن کا اعادہ بھی کرے گا، چاہے وہ حدث کی حالت میں کرے یا پھر جنب کی حالت میں کرے، تو بہر صورت اس کو لوٹانا ہوگا اور یہ چیزیں لازم بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَصَدَقَةٌ لَوْ مُحْدِثًا لِلْقُدُوم، اگر طواف قدوم جو آفاقی کے لیے سنت ہے، ہم نے پڑھا تھا نا جو آفاقی کے لیے سنت ہے طواف قدوم، اگر طواف قدوم وہ حالت حدث میں کرتا ہے تو اب جو ہے وہ صدقہ دینا لازم ہوگا۔ اب بدنا یا پھر بکری دینا یہ لازم نہیں ہوگی، صدقہ دے گا، یعنی صدقہ فطر کی مقدار وہ صدقہ کرے گا۔ والصدر، اگر طواف صدر کرتا ہے تو بھی جو ہے وہ صدقہ دے گا، ٹھیک ہے۔ حالت حدث میں کرتا ہے طواف قدوم یا طواف صدر، حالت حدث میں کرتا ہے تو صدقہ دینا لازم ہوگی۔ آگے کہتے ہیں او ترک اقل طواف الرکن، یا پھر طواف رکن کے اکثر حصے کو کیا کرتا ہے، چھوڑتا ہے۔ او ترک، چھوڑتا ہے، اقل طواف الرکن، طواف رکن کے اکثر چکروں کو اگر وہ عقل یعنی کم چکروں کو وہ چھوڑتا ہے تو بھی کیا ہوگا، بکری دینا لازم ہے۔ اس کا بھی ادب پیچھے ہے، تو فتجب شاتن، تو بکری دینا لازم ہوگی۔ طواف رکن کے اگر جو ہے وہ کم چکر جو ہے وہ چھوڑتا ہے، جیسے ٹوٹل چکر ہوتے ہیں 7، تو 7 میں سے اگر 4 نہیں بلکہ 3 چھوڑتا ہے، یا پھر 2 چھوڑتا ہے، یا 4 ایک چھوڑتا ہے چکر، تو کیا ہوگا، اس کو بکری دینا لازم۔ ولو ترک اکثر، اگر وہ اس کے اکثر چکر چھوڑتا ہے تو بھی کیا ہوگا، بقیہ محرمن، تو بھی وہ محرم باقی رہے گا اور اس کو بکری ہی دینا ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی محرم کس طرح باقی رہے گا، یعنی پھر بھی وہ حالت احرام میں ہوگا، اگر طواف رکن کے اکثر چکر نہیں کرتا، اکثر پھیرے نہیں کرتا، تو بھی وہ حالت احرام میں ہی رہے گا، یعنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا، اور جو جتنی پابندیاں ہیں احرام والے پر لازم ہوتی ہیں تو وہ ساری پابندیاں اس پر بھی لازم ہوگی، وہ حالت احرام میں ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں او ترک اکثر الصدر، اکثر الصدر یا اکثر الصدر رہا،
اگر وہ طواف صدر کے اکثر چکر چھوڑتا ہے، او ترک چھوڑتا ہے طواف صدر کے اکثر چکروں کا، 4 5 یا پھر 6 چکر چھوڑتا ہے تو او طواف جنوبن یا طواف صدر جو ہے وہ حالت جنب میں کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو بکری دینا لازم ہوگی۔ اس کا بھی ادب پیچھے ہی، ترک اکثر صدر، طواف صدر کی اکثر چکر چھوڑتا ہے یا پھر طواف صدر جنبی حالت میں کرتا ہے، اس پر غسل فرض تھا اور وہ طواف کر رہا ہے طواف صدر، تو بھی کیا ہوگا؟ اس کو بکری دینا لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَصَدَقَةٌ بِتَرْکِ أَقَلِّهِ، اگر طواف صدر کے کم پھیرے چھوڑتا ہے، یعنی 7 میں سے 3 یا 2 یا 1 چکر چھوڑتا ہے تو اب اس کو صدقہ دینا لازم ہوگا۔ طواف صدر کے عقل یعنی کم چکر کاٹتا ہے تو پھر چھوڑتا ہے تو پھر صدقہ دینا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں او طاف للرکن محدثا وللصدر طاہرا فی آخر ایام التشریق، اگر کوئی بندہ طواف رکن حالت حدث میں کرتا ہے، ولو طواف للرکن محدثا، کوئی سی بندے نے طواف رکن چونکہ شروع میں کیا جاتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ حالت حدث میں کیا، بغیر وضو کے کیا، اور طواف صدر آخر میں کیا جاتا ہے، وللصدر طاہرا فی آخر ایام تشریق، اور طواف صدر کیا آخری ایام تشریق کے آخری دنوں میں، ایام تشریق کے آخری دنوں میں حالت طہارت میں طواف صدر کیا تو کیا ہوگا؟ تو بھی بکری دینا ہوگی۔ کہتے ہیں اذا طاف للرکن فی ایام ہی محدثا، طواف رکن اس نے کیا طواف رکن کی ایام میں حالت حدث میں کیا تو فتجب شاتن، تو بکری دینا لازم ہوگی۔ والحال انه بعد ذلك طاف للصدر طاهر في ايام التشريق ولا ينوب هنا ما طاف للصدر عن الركن لان الوقت طواف الركن قد انتهى، تو اب یہ جو طواف صدر کر رہا ہے حالت طہارت میں، تو حالت طہارت میں طواف صدر کرنا، طواف صدر حالت طہارت میں کرنا، یہ اس کے جو ہے وہ بکری دینے سے اس کو روکے گا نہیں، بکری اس پر لازم ہوگی کیونکہ اس نے طواف رکن حالت حدث میں کیا ہے، حالت حدث میں طواف رکن کر رہا ہے اور حالت طہارت میں وہ طواف صدر کر رہا ہے، تو اب طواف صدر طواف رکن کے قائم مقام ہو کر اس کی بکری جو ہے وہ دم لازم نہ ہو، ایسا نہیں ہے، طواف رکن حالت حدث میں کرنے کی وجہ سے اس پر بکری لازم ہوگی۔ وہ دمان لو طاف للرکن جنبن، اگر وہ طواف رکن پورا کا پورا جو ہے وہ حالت جنبی میں کرتا ہے، حالت جنب میں کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ 2 دم دینے ہوں گے، یعنی 2 بکریاں دینا لازم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو کلاس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، آپ کے دوسرا کلاس ہونے جا رہی ہے تو اس کو یاد کیجیے گا، اور کل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سنوں گا، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجیے گا۔